میں ہوں رابعہ الربا اور آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے بشریٰ بی بی اپنے اصل ٹارگٹ تک۔ وہ انقلاب وہ انقلاب جو 24 نومبر کو آنا تھا، وہ 25 کو پھوٹا ہے۔ اصل میں نہ تو یہ انقلاب ہے، نہ ہی شعور، نہ اخلاص وطن۔ یہ لاشعور کی شرارتیں ہیں، یہ تحت الشعور کی شرارتیں ہیں۔ لاشعور جس کی خبر انقلاب ایران کی طرح 50 سال بعد ہونی ہے، جب کوئی لڑکی یونیورسٹی میں برہنہ ہو کر بیٹھ جائے گی۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ آپ نے خود سوچنا ہے۔ یہ سب لکھنے کا خیال کیوں کر آیا؟ اس لیے کہ جو نعرہ انقلابی لگا رہے ہیں وہ بات وہ خود نہیں سمجھ رہے کہ ان کو غیرت، آزادی اور شعور کے نام پہ راستہ کیسے بھٹکا دیا گیا ہے۔ اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے، اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے، اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے گی۔ آپ سب کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی کیا گیا ہے جس طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے۔ صوبائیت کی بات ہو گئی ہے، ذات اور جغرافیہ میں تقسیم کیا گیا ہے، مگر اس کا فائدہ بھی اسی کو ہے جسے آپ انقلابی خود للکار رہے ہیں۔ بات کچھ یوں ہے کہ بشریٰ بی بی ایک ایسی خاتون ہیں جن کا تعلق بنیادی طور پہ پنجاب سے ہے، اور پنجاب کے گھرانے سے جہاں موصوفہ نے قریب سے سیاست دیکھی ہوئی ہے۔ اس نے کبھی خواب پال لیا ہوگا کہ وہ بھی کسی پارٹی کی لیڈر ہوگی، کبھی کسی ٹرک کسی کنٹینر پہ کھڑی ہاتھ ہلا رہی ہوگی، وہ مبارک ہاتھ جو عالم ارواح کی مخلوقات کے سوا کسی اور نے نہیں دیکھا ہوا، بقول بہت سے دعوے داروں پہ۔ خیر، ان کو یہ علم تھا کہ جس پارٹی سیاست کو وہ بہت قریب سے دیکھ رہی ہیں وہاں سے تو یہ خواب پورا ہونے کا نہیں ہے، لہٰذا بیچاری خاتون نے رب جانے کتنے سال اس چال کو مال کرنے میں لگائے ہوں گے، کتنے جنات، چڑیلیں اور موکلات سے ان کی ملاقاتیں اور مباحث ہوئے ہوں گے، اور وہ جو کہتے ہیں شکر خورے کو شکر مل ہی جاتی ہے۔ اسی دوران ریحام خان عمران خان کی دلہن بن گئی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب بشریٰ بی بی کو علم ہو گیا کہ دولہا بننے کی ازلی ابدی لافانی خواہش تو پارٹی لیڈر میں موجود ہے، اور اس سے زیادہ بے وقوف اور ناکام شوہر کس مقدر والی کو مل سکتا ہے۔ آدھا کام تو ہو گیا تھا۔ جو دوسری شادی کر سکتا ہے وہ تیسری اور چوتھی بھی آسانی سے کر سکتا ہے۔ شادی بس ایک جھجک ہے، جو ایک بار اتر گئی اتر گئی۔ ریحام خان کی شادی کے آغاز سے ہی لگ رہا تھا یہ ایک ایسی شادی ہے جس نے ناکام ہونا ہے، کیونکہ شوہر جوتے کپڑے جیسی گھریلو باتوں کو سکرین پہ ڈسکس کر رہا ہے تو دلہن بھی شادی کو بہت گلیمرائز کر کے پیش کر رہی ہے۔ جن مرد و عورت کی ایک شادی ناکام ہو چکی ہوتی ہے انہیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ فطری اور لافانی رشتہ نہیں ہے، مگر یہ کپل بہت بے خوف تھا، بے خوفی رنگ لاتی ہے۔ ویسے بھی جس تعداد سے دوسری شادی اور طلاق کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے، جلد معاشرے میں چند شادی شدہ جوڑے رہ جائیں گے، اور ان سے اس بنیاد پر انٹرویو کیے جائیں گے کہ وہ ابھی تک شادی شدہ کیسے ہیں۔ دوسرا سوال ہوگا، ایک بار شادی شدہ کیسے ہیں؟ اے آر رحمان، ایشوریا رائے، فردوس جمال اور دیگر چند مثالیں تازہ تازہ ہیں۔ یہ سیاق و سباق ضروری تھا، اس لیے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ بشریٰ بی بی کس قدر قربانیاں دے کر اس مقام تک پہنچی ہیں۔ تو ہوا یوں کہ ریحام خان کی شادی کو جلد نظر لگ گئی اور دونوں ایک کتابی اولاد کے ساتھ الگ ہو گئے۔ کتاب آئی چھا گئی، اولاد کو ہی والدین کے کیے کا بھگتنا پڑتا ہے۔ سو ہوا۔ اب میدان جنگ اب میدان شادی صاف اور شفاف تھا، جو کافی عرصہ سے میچ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ جلد ہی گندی مندی خبریں گردش کرنے لگیں، جلد ہی لوگ ریحام خان کو بھول گئے، جلد ہی کتاب پرانی ہو گئی کہ وقت کی رفتار بہت تیز ہے، جلد ہی پتہ چلا کوئی عدت والا نکاح ہوا ہے، جلد ہی مدت والی بات ہونے لگی، جلد ہی کسی نے کوئی خواب دیکھا، جلد ہی شوہر مانکا سابقہ شوہر میں بدل گئی، جلد ہی سابقہ شوہر نے خواب شراب کی بات بتا دی، جلد ہی بیٹا گواہی لیے آ گیا، جلد ہی بیٹی کی بھی طلاق ہو گئی، جلد ہی اس کی دوسری شادی بھی ہو گئی۔ بس ایک قیامت تھی جو آئی ہوئی تھی، کوئی اسے روک نہیں پا رہا تھا۔ جلد ہی اعلان
اعلان عام ہو گیا۔ پارٹی لیڈر نے رب کی رضا کو رضا مانتے ہوئے تیسرا نکاح بھی کر لیا ہے۔ یہ ہمارے سماج کا ایسا نکاح تھا جو مثال بن گیا۔ کم از کم پاکستان کے سب شوہر اندر سے ڈر گئے، بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنے غم اور ڈر کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے میں وہی ہوا جو غم میں ہوتا ہے۔ جلد ہی پاکستانی شوہر خوف سے بوڑھے ہو گئے اور بوڑھا شوہر جوان ہو گیا کہ اس نکاح میں ایک ہی نوید تھا، وہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہتا تھا۔ جلد ہی الیکشن ہوئے، سلیکشن ہو گئی۔ سائیکل پہ جانے والے کے وعدے کرنے والا ہیلی کاپٹر پہ جھولے لینے لگا۔ ایک لاشعور نما کابینہ سامنے آئی جس میں وزیروں کو اپنے مشیروں کے نام پتے کا علم بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ کابینہ خلا میں جنات نے تشکیل دی تھی اور زمین پہ چڑیلوں اور ان کی سہیلیوں نے اسے مضبوطی سے سنبھال رکھا تھا۔ جلد ہی ہر قربانی دینے والے کو اس کی قربانی کا صلہ ملنے لگا۔ جلد ہی قرضے کے نام پہ، حکومتی پالیسیوں کے نام پہ سب نے اگلے ذاتی الیکشن کی رقم اکٹھی کر لی۔ گھڑیاں، زیور چوری ہوئے یا کوئی ہوائی مخلوق لے گئی۔ زمین ہاتھ سے گئی، وہی 3 سال میں 3 طلاق جیسی بات بگڑتی چلی گئی۔ تحریک عدم اعتماد رات کی تاریکی میں ہوئی اور سب ختم ہو گیا۔ اے دل کی لگی چل یوں ہی سہی، چلتا تو ہوں ان کی محفل میں۔ اے دل کی لگی چل یوں ہی سہی، چلتا تو ہوں ان کی محفل میں۔ اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پہ محفل آ جائے۔ رنگ پہ محفل آ گئی، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ یہ سب ہوتا تو آج یہ دن آنا تھا۔ الیکشن ہوئے، وہ نہیں ہو سکتا تھا جو ہو گیا۔ چھوٹے میاں صاحب کرسی پہ آ گئے اور مریم نواز کو پنجاب مل گیا۔ باقی صوبے بھی ہمیشہ کی طرح اپنے پرانے نمائندے اسمبلی میں لانے میں کامیاب رہے۔ پنجاب مریم نواز کا خواب تھا، جس کے ہوتے ہوئے پارٹی کی ہر عورت کو پتہ تھا الیکشن لڑنا بیکار ہے۔ یہ بات بشرا بی بی کو بھی پتہ تھی، اس لیے اس نے لاڈلی بیٹی کے مقابلے میں لاڈلی بیوی تک بات پہنچائی۔ قیدی نمبر 804 کے نام پہ سیاست کا نیا دور شروع ہوا۔ پہلے انقلاب آنے تھے، مہنگائی اور چڑھائی کی باتیں ہوئی تھیں، اب ایجنڈے کا نام رہائی رکھا گیا ہے۔ ایک عورت جس نے کبھی کنٹینر پہ نہیں آنے کا عزم کیا تھا، اسے خیال آیا کہ اوہ اچھا، یہ قیدی تو میرا شوہر ہے، اسے وفا کرنی ہے۔ اسے ایسی وفا کرنی تھی کہ اس نے ایک پریس کانفرنس ہی کروا لی، ایسے بیان جاری کر دیے کہ خارجہ پالیسی کو ہتھوڑا مارا، ساتھ ہی ساتھ انقلاب کی کال دے دی۔ کیسا انقلاب؟ سن لو پنجاب ہم آ رہے ہیں، ہماری غیرت تمہاری غیرت، مگر پنجاب کیوں سن لے؟ پارٹی لیڈر تو پنجاب کی ہے۔ یہ دھوکہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ بیوقوف کس کو بنایا جا رہا ہے؟ وہ خواب جو بشرا بی بی نے دیکھا تھا آج شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے۔ وہ پارٹی کو قیدی کے نام پر لیڈ کر رہی ہیں۔ قیدی قیدی ہی رہے گا، اس سے اچھی بات اس کی لیڈرشپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ایک نعرہ بھی مل گیا ہے، جانی تم کو رہا کروانا ہے، اپنا کام بھی چل نکلا ہے، جلسہ بھی سجوانا ہے۔ یوں ہی وفا کرتے کرتے وہ پارٹی کی لیڈر بن جائے گی۔ لیکن اگر پھر بھی سب ترقیاتی کام پنجاب میں ہوں گے تو پھر آپ نے پنجاب کو گالی نکالنی ہے۔ معصوم لوگ باتوں سے بہل جائیں گے، چھلکتر چال چل جائیں گے، ہوش تمہیں کب آئیں گے۔ قصہ مختصر، بشرا بی بی نے سیاست میں باقاعدہ قدم رکھ لیا ہے۔ نانا کہتے لڑکی نے ایجاب و قبول کر لیا ہے، اس نے اپنا خواب شرمندہ تعبیر کر لیا ہے۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے۔ منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔